میں شکر گزار ہوں بخاری صاحب کا، شکیل صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں اتنے پیار سے انوائٹ کیا اور اتنی دفعہ انوائٹ کیا کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں آؤں. لیکن میں سمجھتا تھا شاید یہ پتہ نہیں درمیانے کیسا ان کا ہے، لیکن جیسے میں نے ان کے بعد دیکھا، ان کا یہ آپ کا ایک سارا شوق دیکھا، تو مجھے بڑا دکھ ہے کہ اب تک ڈی جی آئے نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا، آپ کی ایگریکلچر امپروو کر رہی ہے، آپ کا شوق اتنا زیادہ ہے، اور جس جگہ پہ شوق ہوگا آگے پیداوار اسی جگہ پہ اضافہ ہوگا. جس کا شوق نہیں ہوگا اس کا کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ کا بہت شکریہ، جتنے آپ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور اس کے علاوہ میڈم آئی ہیں، آپ اسٹیٹ بینک سے آئی ہیں، طارق صاحب آئے ہیں، عبید صاحب آئے ہیں، سارے لوگ تشریف لائے ہیں. پھر فیصلہ آباد سے جوید صاحب آئے ہیں، بدر صاحب آئے ہیں. تو ان سب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی دور سے یہاں آ کے جنگل میں منگل کر دیا ہوا ہے. تو لہٰذا پہلے تو سب کا میں مشکور ہوں. دوسرا یہ کہ ان کی پیداوار انشاءاللہ بڑھے گی. سب سے پہلے دو دیا سرٹیفائڈ سیڈ. اچھا سیڈ نہیں ہوگا تو آپ کی پیداوار نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے 16 ورائٹیز منتخب کی ہیں جن کو کوئی رسٹ نہیں لگتا، دوسری بیماری بھی نہیں لگتی، اور ان کی پیداوار بھی سب سے اچھی. وہ ہم نے ڈاکٹر بیٹ کے اور دوسرے جو بھی بیٹ کے ایکسپرٹ ہیں سب کے ساتھ مل کے کیے. تو وہ 16 ورائٹیوں کے 12 لاکھ ہیں، 50 kg وہ مارکیٹ میں آنے والے ہیں. اس پہ ہر ایک بیگ پہ 1500 روپے سبسڈی ہے، یعنی کہ 1500 روپے آپ کو ملیں گے جس نے وہ بیگ لے لیا. پہلے پر اس لیے آپ نے جو پہلے لے جائے گا اس کو 1500 روپے اس پہ سبسڈی ملے گی، یعنی کہ گورنمنٹ 1500 روپے اس کے دے گی. تو اس اپرچونیٹی کو آپ نے ہر حالت میں اویل کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. کیونکہ اگر وہ اچھا سیڈ جو جس رسٹ فری ہے، جس کو بیماری نہیں لگتی، جس کی پیداوار زیادہ ہے، اگر وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد اگلی چیز ہے ویڈی سائڈ، جو یہ نہیں جڑی بوٹیوں کو مارنے والی ادویات. اس کے لیے ہم نے 10 لاکھ ایکڑ پہ 500 روپیہ ہر ایکڑ پہ سبسڈی دی. تو وہ انشاءاللہ آپ اپلائی کریں گے، وہ سارا پروسیجر آپ کے آنے والا ہے، تو وہ اس کو بھی آپ ضرور اویل کریں. 10 لاکھ ایکڑ ہے، 10 لاکھ ایکڑ پہ آپ جیسوں کو بھی اس کا انشاءاللہ حصہ ملے گا. تو وہ آپ اس میں بھی آپ جائیں، محکمہ زراعت سے آپ ٹچ رہیں، وہ جیسے اسکیمیں آئیں گی تو یہ آپ کو آگاہ دیں گے کیسے لیں گے، پورے طریقہ آپ کو بتا دیں. اس کے بعد اگلی چیز ہے فرٹیلائزر، ڈی اے پی، جس کو انہوں نے جتنا انہوں نے اپلائی آپ کو لیکچر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈی اے پی ڈالو گے تو آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. نائٹروجن آپ کی فصل کو سبز کر کے اگاتی ہے، لیکن جو جڑ مضبوط کرتی ہے اور اوپر رو آتی ہے، اس کے لیے وہ ڈی اے پی کھاد فاسفورس کھاد، اس کے لیے ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے لیے ہماری سمجھی گئی، انشاءاللہ منظور ہی سمجھے کیونکہ سب جگہ سے منظور ہوگی. تو وہ ساری کھاد کاشت کے پہ ہم آپ کو سبسڈی دیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی فارمر اپنی بہت پیداوار جو جیسے کو کہتے ہیں انعامی مقابلے میں رقم ڈبل کر دی ہے. اب جو اس ڈسٹرکٹ میں اول آئے گا اس کو 6 لاکھ روپے ملے گا. جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو 4 لاکھ ملے گا، تیسرے نمبر پہ 2 لاکھ ملے گا. یہ پورے پنجاب کی اسکیم ہے. اور یہ آپ کے ضلع 36-38 جتنے بھی ضلع ہیں سب میں یہ اسکیم لانچ ہے. اور اس کے علاوہ پورے پنجاب میں اگر کوئی آپ کا جیسے 70 من، یہ کہتے ہیں کہ 70 من آگے پیدا ہو، 70 من والا انشاءاللہ آپ کا آگے پنجاب کے مقابلے میں جائے گا. اور پنجاب کے مقابلے میں جو پہلے نمبر پہ آ گیا اس کو 45 لاکھ والا ٹریکٹر ملے گا. جو پنجاب میں دوسرے نمبر پہ آ گیا اس کو 35 لاکھ والا ملے گا. اور جو تیسرے نمبر پہ آ گیا اس کو 25 لاکھ والا. تو اس سال آپ نے پورا زور لگا دینا ہے گندم پہ، کیونکہ جس کی زیادہ آ گئی نا یہ پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ اس کی عزت بھی ہوگی. پھر ہم نے یہ ڈی سی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ جی کہیں ہمارے 70 من لیتے ہیں، کہیں 15 من لیتے ہیں. تو میں ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے محکمہ زراعت ان سے ریکویسٹ کروں گا جو 70 من والا 60 من والا ہے اس پہ فارمر گیدرنگ کرے گا تاکہ وہ دوسروں کو بھی دکھائیں کہ وہ
تو باقی اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا ایک انہوں نے یہ بخاری صاحب اور شکیل صاحب یہ آپ کے لیے، اور ڈی سی صاحب نے کہا کہ فیلڈ اسسٹنٹ نہیں آتے، اب یہ 1 مہینے میں آپ نے پہنچا کے فیلڈ ہر فارمر تک پہنچے اور وہ ان کو دے کے ان کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے پاس پہنچے. یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہی ہو اس کی ذمہ داری، تاکہ وہ جو ایک انہوں نے کہا بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن یہ ایک کو کمی ہے، وہ آپ نے جتنے بھائیوں کے پاس ہیں اب یہ آپ کے پاس ہے، آپ نے ان کے پاس ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ پہنچے ہیں تو ان سے جتنا ملے گے اتنی پیداوار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ جو بندے اپنا گھر چھوڑ کے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سیکھنے کے لیے. تو آخر سے میں اتنا کامیاب سیمینار کرانے پہ سب کا مشکور، سارے دور سے تشریف آئے، فارمر آئے، آپ نے مجھے دعوت دی، میں بھی آیا، تو یہ ایک کامیاب ترین سیمینار ہے اس علاقے میں. تھینک یو ویری مچ فار آل میڈیا گورنمنٹ بڑی ساروں نے ہمیں سپورٹ کیا. ویسے آپ سپورٹ کرتے رہیں تو یہ ملک کا فائدہ ہے، اس میں جو یہ سیکھیں گے جو یہ کریں گے اس میں ملک کا فائدہ ہے. تھینک یو ویری مچ فار آل. ایکسٹینشن ڈاکٹر اشتیاق صاحب، بخاری صاحب جو آپ کے DVM کے ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، اور باقی میرے تمام کاشتکار بھائی ہیں. زراعت پیشہ عبادت ہے اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور یہ ہمارے 42% کے قریب یہ لیبر پرووائڈ کرتا ہے پورے پاکستان میں. میں نے پاکستان میں تقریباً 14 سے 15 ڈسٹرکٹس میں سرو کیا ہے، اور ہر جگہ میرا کاشتکاروں کے ساتھ بڑا کلوز لائزان رہا ہے. آج بھی مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی پروگریسو فارمرز ہیں یہ یہاں موجود ہیں، اور میں نے تقریباً یہاں آنے سے پہلے 1.5 سال کے قریب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا ہے. تو مجھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ان اینڈ آؤٹ اور کاشتکار بھائیوں کے مسائل بخوبی اندازہ ہے. یہ جتنی بھی اسکیمز یہاں ڈسپلے ہیں یہ شاید آج سے 3 سال پہلے میرے ہاتھوں سے ہی کی ہوئی. تو مجھے کاشتکاروں کی اس پہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے. تو اس میں اب ہمارے کسان بھائی مجھے اس کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ایگریکلچرل ان پٹس ہیں وہ ان کی ریچ سے باہر آ رہی ہیں. تو اسی طرح ہمارے محکمہ زراعت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیسے آپ لوگوں کو بہتر ایگریکلچر ان پٹس اور سستی سبسٹیٹیوٹس دیں. تو اس میں اب ہمارے اگر ہم ڈسٹرکٹ اٹیک کیا تک بات کریں تو میری ایگریکلچر کی ٹیم بہت محنت کرتی ہے. اس میں اسپیشل DG ایکسٹینشن بیٹھے ہیں یہاں، ان کے توسط سے بھی یہ تھرو پنجاب میری یہ ایک سبمیشن ہوگی کہ ہمارے فیلڈ اسسٹنٹس کا جو لائزان ہے وہ فارمرز کے ساتھ کم ہے. اگر ہم 1960 اور 70 کی دہائی میں جائیں اور دیکھیں جب ہمارے پاس ایگریکلچر ریولیوشن آیا، یہاں بڑے بڑے ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس بنے اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنے، جیسے گراؤنڈ نٹ فیلڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی ہمارے چند 27 ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں ہیں جو کہ پورے پنجاب میں ہیں. تو جو ایکسٹینشن کی حد تک میں بات کروں گا جو فارمرز کا اور فیلڈ اسسٹنٹس کا کلوز لائزان ہونا، ان تک ایکسیس ہونا وہ بہت ضروری ہے. اب چونکہ ہمارا بلانی ایریا ہے اس میں ہمارے یہاں آرگینک ایگریکلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، اور بیلنسڈ فرٹیلائزرز جو کہ آج کے پروگرام کا موضوع بھی ہے. جس طرح ابھی ضلع اٹک میں گندم کی کاشت 2021-22 میں 4,27,000 ایکڑ تھی جس پہ یہ پیداوار ہوئی ہوئی، اور اس پیداوار 16 سے 17 منفی ایکڑ تھی، جبکہ 2022-23 میں ایگریکلچر ایکسٹینشن کی بھرپور مہم کے باعث یہ 4,70,000 27,000 سے 70,000 پر آ گئی، اور ہماری ایوریج پیداوار 18 من ہوئی. جبکہ ابھی بھی اس میں جو سب سے بہترین پروگریسو فارمر کا ذکر ہے اس نے 50 سے 60 من کی پیداوار حاصل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بیلنسڈ ایگریکلچرل انپٹس ایڈوائزری آف ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اینڈ اٹس آفیشلز، گورنمنٹ ہیز ریکروٹڈ لاٹ آف ایگریکلچرل آفیسرز اینڈ فیلڈ اسسٹنٹس، یہ تمام لوگ تمام کاشتکار بھائیوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں جس کی ان کو
گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے ان کو ریکروٹ کیا ہوا وہ آپ لوگوں کی سروس پہ ہونی چاہیے. ہر یوسی لیول پہ ان کا مہینے میں 1 سے 2 سیمینار ہونے چاہیے. اگر ہم اسی پیداوار کی جو میں نے بات کی ہے کہ 18 من ایک طرف پیداوار ہے جو کہ ایوریج ہے، جبکہ ایک ہی کسان نے 50 سے 60 من پیداوار لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے 35 من کا فرق موجود ہے. دنیا میں اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک میں بھی دیکھیں تو ایسٹ پنجاب میں ان کی ایوریج پیداوار 70-80 من تک چلی جاتی ہے پر ایکڑ. تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو بنیادی وجوہات اس میں کیا ہے؟ سب سے جو بیسک ریزن ہے وہ ہمارے فارمر کا پروگریسو اور ان ایجوکیٹڈ ہو رہا ہے. ہم ٹریڈیشنل کراپنگ پہ ٹریڈیشنل اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب تک، کیونکہ اب ایگریکلچر ایک بزنس ہے، اس کو اگر آپ صرف ایک وہ وے آف لائف لیں گے وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا میرا خود اپنا ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ سے تھا کہ ہم اس کو ایسا بطور ذمہ دارہ لے کے چلتے ہیں کہ نہیں. اب دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، اس میں آپ کو سائنسی طرز فکر کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنی ادھر یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہوں گی. یہ جتنے بھی اسٹالس باہر لگے ہوئے ہیں یہ تمام واٹر مینجمنٹ، ایگریکلچر، انجینئرنگ، پھر آگے اگر بینکس کی طرف بعد میں آؤں گا، یہ تمام لوگ آپ لوگوں کو کاشتکاروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ 22% GDP کا حصہ ہے. ہماری ایگریکلچر جو ہے 22% GDP کا حصہ ہے، تو ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. نیدرلینڈ جو کہ ہالینڈ جسے کہا جاتا ہے وہ ہارڈلی میں یہ کہوں گا کہ اس کا ڈسٹرکٹ اگر کتنا بھی لمبا نہیں ہوگا. اینڈ دے آر نمبر 1 ایگری اینڈ ڈیری ایکسپورٹر. جسٹ امیجن، بخاری صاحب کبھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں چاہے اگلے 300-350 سال مسلسل صبح دوپہر شام لگن کے ساتھ کام کرنا ہوگا. تو آپ دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں متوازن کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے. اس سے اپنے فیلڈ اسسٹنٹ سے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے آپ لوگ رہنمائی کریں، ان کو ایکسیس کریں. اگر آپ کی ایکسیس میں نہیں ہے، آپ اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس اور میرا آفس آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. ہم اس طرح کے پورے ضلع میں سیمینارز انشاءاللہ منعقد کروائیں گے. یہ سیمینار بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی گورنمنٹ اس کا پوری یہ اسکیم ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کا پے کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سیمینار آپ لوگوں کے لیے کرواتے ہیں. تو اب اگر ہمیں اسی طرح کھاد کی اتنی ہی مقدار استعمال کرنی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم کاشتکار اپنی زمین کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیبارٹریز موجود ہیں زمین کے انالیسس کے لیے، واٹر کی کیمیکل انالیسس کے لیے تمام ہماری لیبارٹریز موجود ہیں. اٹک میں کا بھی وزٹ کی ہے پورے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ لوگ آئیں اور اس سے اپنی پیداوار کو بڑھائیں. نہ صرف عبادت ہے، اپنی خود کفالت حاصل کریں اپنی پیداواری اس میں صلاحیت میں بھی، اور ملک و قوم کے لیے بھی بہتری کریں. گندم اسپیسیفکلی کیونکہ چونکہ ویٹ سیمینار ہے، گندم ایک فصل ہے جس سے آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہے. زمین کی تجزیے کے لیے پہلے بات کر چکا ہوں کہ لیبارٹری موجود ہے، آپ جائیں اور ایگریکلچر فیلڈ اسسٹنٹ میں ایکسٹینشن کو دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی فیلڈ اسسٹنٹس ہیں، میں بھی اس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہمارے ہیں، میں نے تو پہلے بھی جیسے میں نے 4 سال تھا سب سے پہلے میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں پریزنس فیلڈ میں لازمی کریں، کیونکہ گورنمنٹ کا اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کا پرووینشل گورنمنٹ کی اگلی پرائرٹی ایگریکلچر میکنائزیشن اور ریفارمز ہیں کہ ہم کس طرح اس کی بہتر پائپ لائن کا مشینری ہم کس طرح اس کی بہتر لے کے جا سکتے ہیں. پیداوار میں تمام کسان بھائیوں کو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ایگریکلچرل امپلیمنٹس بہت زیادہ دیتی ہے، اس کی سبسڈی کو اویل کریں، اس کے سروس پرووائڈر بنیں اور اپنی فیڈر پیداوار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. اب اس میں اسٹیٹ بینک کے نمائندے میڈم بھی یہاں موجود ہیں. یہ بھی گورنمنٹ بھی کافی اپنے جو لون پروڈکٹس ہیں مختلف بینکس کے ذریعے دیتی ہے، جو کہ آپ کو ربی اور خریف کی فصلوں کے اوپر آپ کو 5 لاکھ تک کا قرضہ جو ہے انٹرسٹ فری دیتی ہے. تو اس کو اس قرضے کی صرف استعمال آپ ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے کریں. آپ لوگوں کا علاقہ ماشاءاللہ خوشحال ہے حضرت کا، تو آپ لوگوں کی یہ ایک پیشن بھی ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح ایگریکلچر پروڈکٹس کو بڑھائیں گے اور کس طرح پروگریسو اور سائنٹیفک فارمرز بنیں گے. تو اس میں بینکس بھی اپنے مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے لوگ یہ بڑا مہنگا ہے ہمارے چھوٹے فارمر کی نیڈ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ لوگوں کو یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں وہ ایکسیس کریں. ایچ ڈی ہے، رائٹ بینک ہے، یو پی ہے، اصلی بینک ہے جن کے اسٹالس لگے ہیں، وہاں سے آپ رہنمائی لیں. اور ان دا اینڈ میں آپ یہی آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ
अपने इस नई प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद ज़राअत के लिए महकमा ज़राअत का साथ देंगी और महकमा ज़राअत भी आप लोगों के साथ पूरा काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਪਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ फस्ट आया सैकेंड आया थर्ड आया मेरा भतीजा सका बिलाल असी ज़राअत की फैमिली को काश्तकारी की फैमिली का ताल्लुक रखते हैं तो पहली बार जिंदगी वेगा साहब साढ़े नाल तुसा डीजी साहब मैं ना ही सुन ला रहा साढ़े मौजूद सारे और साड़ी गाइड और शायद पहली दफ़ा है जल्दी लोग पीछे मेरे को बड़े हो गया मेरे आने तुम ना कुछ करवा कि कोई बजे सारा कुछ हो ये भी तकरीबन 15-20 साल तो ये फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम और इंतहाई ज़्यादा जो मैडम जड़ियाँ इसको आईयां साड़ियाँ स्टेट बैंक तो असा बैंक का कोई अवेयरनेस नहीं जड़ियाँ गलत तो साथ दसियां और ये सारी शायद उन्होंने डीजी साहब की बरकत जड़ी बड़ी मेहरबानी तो साड़ी सारा असी इंशाअल्लाह इन्हां नाल धाम रख से साढ़े नाल करो साढ़े मसाए थोड़े जे अच्छा बीज ते ऐसा तो साढ़े अच्छा बीज जैसा मिलना चाहिए थे इस तहसील रोज या जिला हटो के नाल खाद जड़ लोग मैं अपने तमाम मेहमानों का खास तौर पर डी सेशन अपने सियाज साहब का वो तशरीफ लाए तो वो बात जो मैंने करने की हमारे जिम्मेदार भाई ने कर दिया कि इससे पहले 12 से 14-15 साल मेरी भी सर्विस हो गई है बरानी इलाकों को अभी तक हमारे इस अटक में कोई डीजी साहब इससे पहले नहीं लाए मैं बहुत मजबूर हूँ डॉक्टर सियाज साहब का कि उन्होंने हमें इसका अवसर दिया और इंशाल्लाह हम उनसे वादा करते हैं कि हम उनको मायूस नहीं करेंगे अपनी पूरी मेहनत से और मेहनत से काम करेंगे और उनको इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे। ऐसे थे जिसके अंदर फास्फोरस पूरी थी अब ये 62 या 62% का बहुत बड़ा फिगर है कि हमारी यहाँ फास्फोरस की इसमें कमी आ रही है। इसी तरह जो इसमें अवेलेबल पोटाश की तो जो 61% हमारे जो सैंपल थे 61% जो नमूनाजात थे उसमें पोटाश की कमी थी और जो दरमियानी जो ज़मीनें थी मीडियम सॉइल्स थी। जब अपना काफिला वो यहीं से निकलेगा जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने देगी मुझे यकीन है कि काफिला यहीं से निकलेगा और जो आज